تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کی روانگی پر یعقوب نے اپنے کمرے میں دھری فلمیں دیکھنی شروع کی جو اسے کل دی گئی تھیں۔ گو کہ اس نے ابھی تک کراچی کا شہر نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ اس کی تربیت کا کمال تھا کہ 3 فلمیں دیکھنے کے بعد اب وہ آنکھیں بند کر کے شہر کی تمام سڑکوں پر گھوم سکتا تھا۔ اس روز جب وہ آدھی رات گزرنے پر سونے کے لیے گیا تو بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یعقوب نے آج تک آفس کے حکم پر مڈل ایسٹ، یورپ اور دنیا کے دیگر ممالک میں درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ سب اسرائیل کے دشمن تھے، عظیم اسرائیل کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے، لیکن آج نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جس شخص کو پاکستان کے شہر کراچی میں قتل کرنے جا رہا ہے، کیا وہ بھی عظیم اسرائیل کا دشمن ہے؟ کیا دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر دے وہ واجب القتل ٹھہرے گا؟ اور یہ سلسلہ اگر چل نکلا ہے تو آخر کہاں رکے گا؟ کیا اس کے بعد پھر امریکہ کی باری نہیں آئے گی؟ کیا اسرائیل ساری دنیا کے ذہین لوگوں کو مار ڈالے گا محض اس خوف سے کہ وہ مستقبل میں کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ ثابت نہ ہو؟ اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کچھ آخر وہ کیوں کر رہا ہے؟ اسلم عباس، اس کی ماں، اس کی بیوی اور عارفہ، یہ سب لوگ بھی تو مسلمان ہیں۔ آخر اس کا دل ان کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے؟ اس سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے اسلم اور اس کی ماں کے لیے اتنا درد اور ہمدردی کیوں محسوس کی؟ وہ آج تک ان کو کیوں بھلا نہیں پایا؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا وہ آفس کے حکم پر ان سب کو بھی قتل کر سکے گا؟ ساری رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے اس نے پیرس میں اس فلسطینی کو قتل کیا تھا، اسے اپنے اندر ایک نامحسوس تبدیلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کیا وہ بزدل ہو گیا تھا؟ اچانک اس سوال نے اسے پریشان کر دیا۔ اسے علم تھا کہ کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی مشن انجام دینے کے بعد ان لوگوں کو پولی گراف مشین سے گزارا جاتا تھا۔ اگر اسے گزشتہ 3-4 ماہ سے اس عمل سے نہیں گزرنا پڑا تو یہ آفس کا اس پر بے پناہ اعتماد تھا، لیکن ایسا ہمیشہ ممکن نہیں تھا۔ کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر کبھی اس کے لاشعور میں کلبلات خوف کے اس کیڑے نے اپنے پر پرزے نکال لیے، اگر کبھی اس کے آفس کو اس کا کوئی نفسیاتی ٹیسٹ کرنا جو یہاں ایک معمول کی بات تھی، وہ لوگ کسی بھی وقت اپنے کسی بھی کٹسا کو اچانک کسی نفسیاتی ٹیسٹ سے گزارتے تھے تاکہ اس کے اندر ہونے والی معمولی تبدیلی سے خبردار رہ سکیں۔ موساد اکیڈمی مدراسہ میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہاں 100% سے کم کچھ نہیں، اپنی ہر بات میں، ہر جاب پر مکمل اور بہترین رزلٹ دینا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں ہمیشہ طالب علم سمجھتے تھے اور ناقابل اعتبار۔ یہی ان کا اصول تھا۔ وہ دنیا کا ہر کام دھوکے سے، فریب سے نکالتے تھے، لیکن خود کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ بظاہر ان کی کامیابی کا یہی راز تھا۔ اس رات وہ دیر گئے تک سو نہ سکا۔ اسی رات کے آخری پہر نیند آئی اور صبح سورج نکلنے کے کافی دیر بعد تک بھی وہ خلاف معمول سوتا رہا۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسلم آباد سے ملاقات کے بعد اس کے اندر ایک نامحسوس اور نامعلوم تبدیلی جنم لینے لگی ہے، اور شاید وہ کچھ کمزور بھی ہو گیا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر اس کا کافی دیر سے انتظار ہو رہا تھا۔ اس نے دیر سے اٹھنے پر معذرت کی اور جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ آج اسے عارفہ سے ملنے جانا تھا، جس کے لیے اس نے اسلم کو وقت دے رکھا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، جبکہ اس نے اسلم سے کہا تھا کہ وہ 10-11 بجے تک ضرور پہنچ جائے گا۔ گھڑی کی سوئیوں پر نظر پڑتے ہی اسے خود پر غصہ سا آنے لگا تھا۔ گزشتہ 3-4 سال میں شاید پہلی مرتبہ اس سے وعدہ خلافی ہو رہی تھی، ورنہ تو اب وہ وعدے کے عین مطابق وقت پر وعدہ نبھانے کا سختی سے پابند تھا۔ جلدی ناشتہ زہر مار کر کے اس نے معمول کے مطابق تیاری کی۔ اس مرتبہ اس نے کل سے زیادہ پیسے اپنے پاس رکھے اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ سیف ہاؤس کی مین گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے سب نے دیکھا تھا، لیکن یہاں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ سکتا۔ سیف ہاؤس سے چند گز کے فاصلے پر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے نزدیک منزل کا پتہ بتا دیا۔ ٹیکسی روانہ ہونے کے چند منٹ بعد ہی اس نے ایک موٹر بائک سوار کو تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ یعقوب دل ہی دل میں چوہان کی بے وقوفی پر ہنس دیا۔ شاید اسے اب تک علم نہیں ہوا تھا کہ یعقوب کو باندھ کر رکھنا ممکن نہیں۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس نے نگرانی کرنے والوں سے نجات حاصل کر لی اور 11 بجے سے کچھ دیر بعد ہی اسلم کے گھر پہنچ گیا، جہاں اس کا بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ ماجی نے اسے بے اختیار گلے لگایا۔ اسلم نے اسے معانقہ کیا اور عائشہ نے حسب روایت اپنا سر جھکا کر اس کی دعائیں لی۔ یعقوب کو اس نے کلی کی طرح گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرتا رہا۔ نہ جانے یہاں پہنچ کر اسے کیا ہو جاتا تھا۔ میرے خیال سے اب عارفہ کی طرف چلنا چاہیے، اس نے اسلم سے کہا، اور نہ کرنے کے باوجود عائشہ نے اسے زبردستی چائے کا 1 کپ پلا دیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ اسلم کے ساتھ عارفہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک ٹیکسی کے ذریعے آدھے گھنٹے کا سفر طے کیا اور اب بمبئی کے مضافاتی علاقے کی ایک جھونپڑی پٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسی جھونپڑی پٹیاں بمبئی میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ان کا مکمل صفایا نہیں ہوا۔ اسلم نے اس راستے میں عارفہ کے خامند اور سسرال کا مکمل تعارف کرواتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا خامند جس جھونپڑی پٹی میں رہتا ہے وہاں کی زیادہ آبادی غریب مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ لوگ بڑے منظم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی مقامی بلڈر انہیں قابو نہیں کر سکا، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے یہ جھونپڑی پٹی RSS یعنی ہندو انتہا پسند تنظیم کے گنڈے کے زیر اتاب آئی ہوئی ہے، جو مقامی قبضہ گروپ کا سرغنہ بھی ہے، اور اس نے یہ جھونپڑی پٹی خالی کروانے کے لیے بمبئی کے ایک سیٹ سے لاکھ روپے ایڈوانس وصول کیے ہیں۔ میں نے تو علیم میاں سے کہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن بیچارے جائیں کہاں؟ ان کے والدین خود کرائے کے 2 کمروں میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اگلے ماہ تک اپنا گھر خالی کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے یعصوب بھائی، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، کسی بھی مذہبی بنیاد کی آڑ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل سکتے ہیں۔ میں تو سچی بات ہے تمہیں وہاں لے جانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہاں آج کل بڑی ٹینشن چل رہی ہے۔ بالآخر اسلم نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ یعصوب نے کہا۔ آج کل یہاں حکومت بھی RSS کی ہے اور مقامی انتظامیہ میں انہوں نے چن چن کر اپنے مخالفین کا صفایا کروایا ہے۔ پولیس کو سختی سے ہدایت ہے کہ وہ مہاسبائی گنڈوں کے ہر حکم کو مانیں ورنہ نوکری سے چھٹی کریں۔ ان لوگوں نے 2-3 روز پہلے عارفہ کے خامند علیم میاں اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اگلے 3-4 روز میں اپنا سامان نہ اٹھایا تو انہیں جو معمولی رقم مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی ان کے جان و مال کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیس عدالت میں ہے، جب تک انہیں معقول رقم نہیں ملے گی بیچارے کیسے یہاں سے جائیں؟ اسلم نے کہا۔ مطمئن رہو یار، یہاں یہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی عارفہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعصوب نے اپنی دانست میں اسے تسلی دی۔ آج مقامی ہندو تہوار کی وجہ سے چھٹی تھی اور عارفہ کا خاوند بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ شاید اسلم نے عارفہ کو پہلے سے اس کی آمد کی خبر کر رکھی تھی، کیونکہ گھر کی حالت کچھ بدلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عارفہ کی دونوں بچیوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شاید وہ گھر پر ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار کر رہے تھے۔ یعصوب کو دیکھ کر پہلے تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، پھر بھیا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ یعصوب کو حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ عارفہ سے ملنے کے بعد بے اختیار اس کے گالوں پر آ جانے والے آنسوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ ابھی تک اندر سے وہی ٹونی ہے جس کی صبح کا آغاز، ان دونوں بہن بھائیوں سے ملاقات اور شام کا اختتام بھی دونوں سے زبردستی علیحدگی پر ہوا کرتا تھا۔ موساد کا کیٹسا ہونے کے باوجود ابھی تک ان مسلمانوں کے شہر سے نکل نہیں پایا تھا۔ کیا اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ شاید ایسا ہی ہے۔ اسے اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ علیم میاں نے مہمان کی شخصیت سے تو کچھ اور ہی اندازہ لگایا تھا، لیکن والہانہ انداز میں اس نے عارفہ کی دونوں بچیوں کو باری باری گود میں اٹھا کر پیار کیا، اور جس طرح بے اختیار اس کی بیوی روتی رہی، یعصوب سے لپٹی تھی، اس سے علیم میاں کو اپنے اندازے غلط ہوتی دکھائی دیے۔ اپنی شکل سے ہی بہت امیر نظر آنے والا یہ غیر ملکی کوئی روایتی مہمان نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے بچپن اور لڑکپن کے حوالے سے اسے گزشتہ 3 سال میں اسے متعلق اتنی باتیں بتا دی تھیں کہ اب وہ علیم میاں کے لیے بھی اجنبی نہیں تھا، لیکن اس بات کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو واقعی اتنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود ہی بنایا تھا۔ عارفہ سے زیادہ کون یہ بات جانتا تھا کہ یعصوب کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ کہ اب اس کے سارے ذائقے بدل چکے تھے، لیکن وہ بیچاری ابھی تک ماضی کے یعصوب کو ہی اصلی یعصوب سمجھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد پھر تینوں نے اپنے بچپن اور لڑکپن کی یادیں شروع کی۔ دونوں بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ یعصوب انہیں بمبئی سے روانگی کے بعد کی زندگی کا احوال بتائے، لیکن وہ اس موضوع سے نہ جانے کیوں کرنی کترا رہا تھا۔ اس نے بہت مختصر بتایا کہ یہاں سے روانگی کے بعد وہ لوگ امریکہ کی ایک ریاست فلوریڈا میں آباد ہو گئے۔ روانگی کے چند سال بعد دادا فوت ہو گئے اور 2 سال پہلے ماں بھی مر گئی۔ اس نے خود ایک سرکاری نوکری کر لی ہے اور اب ایک وفد کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔ دونوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یعصوب اپنے قیام کے حوالے سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے دونوں محتاط بھی ہو گئے تھے۔ شام ڈل رہی تھی جب یعصوب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے چلمی بیگ سے ایک بھاری لفافہ نکال کر عارفہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عارفہ، مجھے تو یہ علم ہی نہیں کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، ورنہ کچھ اور لے آتا۔ بہرحال یہ میری طرف سے بیٹیوں کے لیے حقیر سا نذرانہ ہے۔ زندگی رہی اور کبھی پھر ملاقات ہوئی تو ضرور تم سب لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ فی الحال یہ رکھ لو۔
عارفہ نے عجیب سی نظروں سے اپنی طرف دیکھا اور اپنے خاوند کی طرف سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت ملنے کے بعد وہ پیکٹ رکھ لیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس میں بھی اتنی ہی رقم ہے جتنی وہ کل اسلم کی والدہ کو دے کر آیا ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، یعصوب نے کہا۔ چلے جانا بھیا، جانے اب زندگی میں کب ملاقات ہوگی، عارفہ نے روندے ہوئے گلے اور انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، وعدہ کیا ہے نا کہ ضرور ملتا رہوں گا، بے فکر ہو جاؤ، میں دادا اور اماں کی طرح اتنی جلدی مرنے والا نہیں، اس نے عارفہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، خدا کے لیے ایسے منحوس الفاظ منہ سے نہ نکالو۔ اچھا یہ جلوس گزر جانے پر نکلنا، بہت بدمعاش لوگ ہیں، تمہیں پریشان نہ کریں۔ عارفہ نے جھونپڑی کی طرف آتی ڈھول تاشوں کی زوردار آوازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھیں، زور زور سے ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ابھرتی مذہبی نعروں کی گونج نے وہاں عجیب سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی جنگل میں اچانک تمام جانوروں نے مل کر چیخنا چلانا شروع کر دیا ہو۔ یعصوب کی چھٹی حس نے اسے نہ جانے کیوں چونکا دیا۔ اسے یہ کسی دھارمک جلوس کی بجائے قاتلوں اور گنڈوں کے کسی گروہ کی بیہودہ چیخیں محسوس رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے اسلم کے راستے میں بتائی باتیں یاد آنے لگیں۔ یہ RSS کے ورکروں کا جلوس تھا، جسے مذہبی جلوس تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ تمام لوگ اس گھر کا صفائی کرنے آ رہے ہوں اور وحشی آدم خوروں کی طرح حملہ آور ہونے سے پہلے زور زور سے چیخ چلا کر انہیں ڈرا رہے ہوں۔ وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ مدرسہ موساد کی اکیڈمی کی تربیت کہتی تھی کہ فوراً یہاں سے نکل جائے، لیکن کسی نادیدہ قوت نے اسے جکڑ کر دوبارہ بیت کی کرسی پر بٹھا دیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ اگلے حکم تک یہیں بیٹھا رہے۔ آنے والی تباہی سے بے نیاز تینوں آپس میں پھر باتیں کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں عارفہ کی دونوں بیٹیاں سہم کر اب اپنے ماموں اور والد کی گود میں دبک رہی تھیں، بالکل صحرا کے ان اونٹوں کی طرح جو طوفان کی آمد سے پہلے ہی اپنی تھوتنیاں آسمان کی طرف اٹھا کر محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں، زہریلے نعروں میں مزید شدت آ رہی تھی۔ اچانک ہی ان میں انسانوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ یا اللہ خیر، بے ساختہ عارفہ کے منہ سے نکلا۔ اس کا خاوند بانس کی سیڑھی کے ذریعے بھاگ کر اپنی ایک منزلہ جھونپڑی کی چھت پر گیا اور دوسرے لمحے قدموں سے نیچے اترا۔ کیا ہوا؟ اسلم نے بے چینی سے پوچھا۔ گنڈوں نے بستی پر حملہ کر دیا۔ او میرے خدا، ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ آج ایسا ضرور ہوگا۔ کل ان کی وارننگ کا ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ سب RSS والے ہیں، حرامیوں نے دھارمک جلوس کی آڑ میں حملہ کر دیا ہے۔ یہاں تو بہت قتل و غارت ہوگی۔ بھائی صاحب آپ نکل جائیں، ہمیں تو آج مرنا ہے ہی، ایک روز ایسا ہونا ہی تھا۔ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے، اس ملک میں کوئی کمزور زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ نہ جانے عالم وحشت میں کیا کیا کہے جا رہا تھا جب اچانک ہی گھر کے دروازے کے باہر گالیوں کا شور سنائی دیا۔ اس سے پہلے کہ صورتحال کسی کے سمجھ میں آئے، دو گنڈے تلواریں لہراتے اندر گھس آئے۔ کہاں ہے سالہ مسلح کی اولاد، کہاں ہے؟ انہوں نے عارفہ کے خاوند کو گالیاں بکنا شروع کی اور ایک گنڈا اسلم کی طرف بڑھا، جس کے پیچھے عارفہ اور اس کی دونوں بیٹیاں نیم مردہ حالت میں کھڑی کپ کپا رہی تھیں۔ شاید وہ گنڈا اسلم پر حملہ آور ہوا، لیکن پلک جھپکتے ہی سارا منظر بدل گیا۔ موت کے خوف سے سہمے کمزور اور مقہور انسان ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ پائے کہ اپنی جگہ کھڑے یعصوب کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے جانے کیا داؤ آزمایا کہ وہ گنڈا اپنی تلوار سمیت منہ کے بل گرا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ یعصوب نے اس کے سر کے کسی مخصوص حصے پر اپنا ہاتھ آزمایا تھا۔ بے ہوش گنڈے کے دوسرے ساتھی نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور گالی بکتا اس کی طرف تلوار سونت کر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے شاید پورے زور سے تلوار یعصوب کے جسم میں اتارنے کی ترکیب کی تھی، لیکن یہ الگ بات کہ اس کا ہاتھ فضا میں ہی بلند رہ گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے یعصوب نے اس کے جسم کے نازک حصے پر پوری قوت سے شاید اپنے پاؤں سے ضرب لگائی، کیونکہ حملہ آور اس طرح منہ کے بل گرا کہ اس کی تلوار والا ہاتھ اس کے جسم کے نیچے آ گیا اور اپنی تلوار سے شاید اس کو خاصی ضرب لگی تھی، کیونکہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے اس نے زمین پر لونٹیاں لگانا شروع کر دیں۔ یعصوب نے کھڑے ہو کر اس کے سر کے ایک حصے پر اپنے پاؤں سے ضرب لگائی اور اس کا بدن جھٹکا کھا کر ڈھیلا پڑ گیا۔ تمام لوگ پھٹی پھٹی حیرت زدہ آنکھوں سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ علیم میاں کے حواس بحال تھے، کیونکہ انہوں نے شاید پہلے ہی سے ہنگامی طور پر تیار کردہ ایک اٹیچی کیس ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، جس میں شاید ان کا قیمتی اثاثہ یا پھر عدالتی کاغذات محفوظ تھے۔ آؤ نکلیں، یعصوب نے عارفہ کی ایک بچی خود اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ روتی ہوئی دوسری بچی کو عارفہ نے سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور خوفزدہ ہلنے کی طرح چوکڑیاں بھرتی اس کے پیچھے دروازے سے باہر آئی تھیں۔ یہاں کا منظر بڑا جان لیوا تھا۔
ان کے ارد گرد قریباً تمام جھونپڑیاں آگ میں جل چکی تھیں۔ ان کے ساتھ والی جھونپڑی پر ایک گنڈا تیل چھڑک رہا تھا، جبکہ اس کے دو ساتھی سامنے والے گھر کی بوڑھی مالکن اور اس کے بیٹے کو زمین پر لٹا کر ان پر تلوار زنی کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عارفہ کی چیخ نکل گئی۔ انہیں باہر نکلتے دیکھ کر تین گنڈے تلواریں لہراتے ان کی طرف بڑھے۔ یعصوب نے اپنے سینے سے چمٹی بچی اسلم کو پکڑا دی اور خود ان سے 3-4 گز آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے سب سے آگے تیزی سے بھاگ کر آنے والے گنڈے کی شامت آئی، جسے داؤ لگا کر یعصوب نے زمین پر گرا دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور اسے اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے یعصوب نے تیزی سے زمین سے اٹھایا اور کسی بنڈل کی طرح اس کے تعاقب میں آتے اس کے دونوں ساتھیوں پر پھینک دیا۔ یہ حملہ ایسا اچانک اور بھرپور تھا کہ دونوں حواس باختہ ہو گئے اور ان کی تلواریں اپنے ہی ساتھی کے جسم میں اتر گئیں۔ اسی اثناء میں تیل چھڑکنے والے نے ان کی جھونپڑی کا کام بھی شاید مکمل کر لیا تھا، کیونکہ اس کے دوسرے ساتھی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جلتی ہوئی مشل ادھر پھینکی تو بھگ کی آواز سے جھونپڑی کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس طرح انہوں نے اپنے اندر موجود دونوں ساتھیوں کا خود ہی کریا کرم بھی کر دیا تھا۔ راستہ کس طرف ہے؟ یعصوب نے ان سے نمٹنے کے بعد پوچھا۔ اس طرف۔ اسلم نے اپنے پیچھے کی سمت اشارہ کیا اور وہ ادھر بھاگنے لگے۔ شاید کسی حملہ آور کو اس نوعیت کی مزاحمت کی توقع ہی نہیں تھی، کیونکہ اچانک ہی یعصوب رکا۔ اسے اپنی تربیت کا بہترین اصول یاد آ گیا۔ دو گنڈے اندر جل کر مر رہے تھے۔ ایک گنڈا اپنی ساتھی کی تلوار سے مارا گیا تھا، لیکن دو ابھی یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ تھے، جو بعد میں عارفہ اور اس کے خاوند کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ 1 منٹ رکیے، یہ کہہ کر یعصوب برق رفتاری سے پلٹا اور اس نے مردہ ساتھی کے بدن سے تلوار کھینچ کر ایک گنڈے کو گردن سے دبوچا اور دونوں ہاتھوں سے فضا میں اچھال کر سامنے جلتی ہوئی جھونپڑی پر پھینک دیا۔ اس نے جلنے سے پہلے اس گنڈے کو بے ہوش کر دیا۔ اب اس کا صرف جلا ہوا جسم ہی یہاں سے مل سکتا ہے۔ دوسرے گنڈے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس یمراج یعنی موت کے فرشتے کی طرف دیکھا اور خالی ہاتھوں سے حملہ آور ہوا۔ اسے بمشکل 1 منٹ کی مہلت ملی تھی۔ حیرت سے گنگ عارفہ، اسلم اور علیم میاں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حملہ آور کے پیٹ میں کوہنی جمائی اور اس کے سر کو تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز وہاں تک سنائی دی تھی۔ اب یہاں ان کے علاوہ ان واقعات کا کوئی گواہ باقی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حیرت کا مجسمہ بنی عارفہ سے بچی کو پکڑا اور ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا سامنے والی سڑک عبور کر گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ اٹیچی کیس اور بچیوں سمیت 2-3 سڑکیں عبور کر کے محفوظ علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ تینوں ابھی تک مہر بلب تھے۔ تینوں میں کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنے زندہ بچ جانے پر اس کا شکریہ ادا کر پاتا، اور یعصوب بالکل نارمل تھا۔ تینوں کے لیے وہ کوئی اساطیری کردار بن چکا تھا۔ رقم محفوظ ہے نا؟ اس نے علیم میاں سے پوچھا۔ ہاں جی، میں نے محفوظ کر لی تھی۔ علیم میاں نے اپنی قمیض کے نیچے محفوظ رقم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لوگ بالکل نارمل ہو جائیں، کسی سے ان واقعات کا ذکر نہ کیجیے۔ میری آمد کا تو ہرگز نہیں، یہ سمجھیے کہ میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آپ بمشکل جان بچا کر نکل پائے ہیں۔ وہاں کے واقعات ان حرام خوروں کو بتانے کے لیے کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ عارفہ بہن، علیم میاں، مجھے دکھ ہے، ہم اچھے حالات میں الگ نہیں ہو رہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جب بھی زندگی نے مہلت دی، آپ سے ضرور رابطہ قائم کروں گا۔ اب آپ لوگ اطمینان سے ٹیکسی میں جانا چاہیں چلے جائیں۔ مجھے بھی اپنے ہوٹل پہنچنا ہے، کیونکہ ہمیں رات کی فلائٹ سے دہلی جانا ہے۔ اگر واپسی پر ممکن ہو سکا تو ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر کی طرح ساکت اسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسلم بے اختیار ہی سے لپٹ گیا۔ عارفہ اور اس کی بچیوں کا خیال رکھنا، ممکن ہو تو یہاں سے فلیٹ پہنچ کر کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا، اور عارفہ کو تو ہرگز اب وہاں نہ رہنے دینا۔ یہ بہت بدمعاش لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے 4-5 ساتھیوں کی موت تو انہیں پاگل کر دے گی، اس لیے زیادہ محتاط رہنا۔ اس نے اپنے گلے لگے اسلم کے کان میں سرگوشی کی اور آہستہ سے الگ کر دیا۔ اب وہ علیم میاں سے بغل گیر ہو رہا تھا، جو اپنے آسمان سے اترے اس رحمت کے فرشتے سے یوں گلے مل رہے تھے جیسے کوئی انتہائی عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ملتا ہے۔ اچھا عارفہ بہن، زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ بچیوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھی تعلیم دلانا، یہ کچھ اور پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیبوں میں موجود تقریباً تمام رقم سوائے چند روپوں کے نکال کر زبردستی عارفہ کو تھما دی۔ اس کی دونوں بچیوں کو باری باری گود میں اٹھا کر انہیں پیار کرنے کے بعد اس نے ان سب کو خود ایک ٹیکسی میں ایک منزل کی طرف روانہ کر دیا اور خود وہاں موجود ایک کافی ہاؤس میں جا گھسا۔ یہاں سے کافی کا ایک کپ پینے کے بعد وہ باہر آیا اور اطمینان سے ایک ٹیکسی کے ذریعے نزدیکی علاقے کی طرف چل دیا۔ 3 مزید ٹیکسیاں بدلنے کے بعد وہ اپنے ٹھکانے سے قریباً 1.5-2 کلومیٹر پہنچ گیا تھا۔ یہاں سے ریسٹ ہاؤس کا فاصلہ اس نے پیدل ہی طے کیا تھا۔